بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن عاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روحي المؤمنين لا يلتقيان في مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بلا شبہ ایمان والوں کی روحیں ایک دن کی مسافت سے ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور ان میں سے کسی ایک نے اپنے ساتھی کو نہیں دیکھا۔ مطلب یہ کہ روحوں کا جوڑ جسمانی جوڑ اور تعلق سے زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نعمت کی ناشکری کی جائے گی اور رحم کو کاٹا جائے گا، یعنی آگے ایسا ہوگا، اور دل جو آپس میں قریب ہیں اس سے بڑھ کر باہمی الفت کے لیے ہم نے اس میں سے کوئی چیز نہیں دیکھی، اور یعنی آپس میں محبت نہیں رہے گی۔ عمیر بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ہم آپس میں باتیں کرتے تھے کہ سب سے پہلی چیز جو لوگوں سے اٹھائی جائے گی وہ آپس کی محبت ہوگی۔ الفت آپس کی میل جول اور دلوں کے جوڑ کو کہتے ہیں۔ یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ مومن ہونے کے دعوے دار بھی ہیں لیکن آپس میں محبت کی بجائے بغض اور نفرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی شان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ایمان والوں کی روحیں ایک دن کی مسافت سے ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اس کو سمجھیں۔ انسان دنیا میں آتا ہے ایک جسم کی صورت میں، لیکن اصل انسان یہ جسم نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اصل انسان اس کے اندر ایک روح ہے۔ قل الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا۔ اس روح کو کئی جگہ پر کہا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ یہ روح کبھی گندی ہو جاتی ہے، اور ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ روح کبھی ایسا گناہ کرتی ہے کہ بار بار گناہ میں ملوث رہتی ہے۔ فیا ایتھا النفس المطمئنہ، اس کو کبھی نفس مطمئنہ سے تعبیر کیا، یہ اصل روح ہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو احسن تقویم جو بنایا، انسان میں الہام فجور اور الہام تقوی کیا، تو یہ سارا کا سارا انسان کی روح سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ کسی کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کی خاصیت اور صفات کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس کو احسن تقویم کا۔ جسم کے لحاظ سے تو ہم سے کئی جانور زیادہ خوبصورت ہیں، کئی جانور کے بال ہم سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ ہمارے بالوں میں تو وہ حسن نہیں ہوتا، خوبصورتی نہیں ہوتی، ان کے بالوں میں بھی حسن ہوتا ہے۔ ہمارے ہاتھ پاؤں اور اعضاء کے اندر وہ حسن اور خوبصورتی نہیں ہوتی، لیکن ان کے جسم اور بالوں اور ہاتھ کے اندر اور ٹانگوں اور بازوؤں کے اندر بڑی خوبصورتی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ جانور ہوتے ہیں لیکن دلکشی میں وہ انسان سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ لیکن احسن تقویم میں انسان آتا ہے کہ سب سے خوبصورت انسان ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر ایک اور انسان موجود ہوتا ہے۔ جانور کے اندر تو ایک جان ہے بس، اور کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کے اندر قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کے حکم سے ایک روح انسان کے اندر ہوتی ہے کہ جب میں اس کے اندر روح وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا، اللہ نے فرمایا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کو سجدہ کرنا۔ تو نفس مٹی کا بت جو پتلا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، وہ تو عرصہ دراز تک ملائکہ کے درمیان رکھا رہا، لیکن وہ قابل خاصیت نہیں تھا، قابل سجدہ نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اس کو سیدھا کر کے بنا چکوں گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور پھر میں نے اس میں روح پھونکی، فَقَعُوا، اور پھر میں نے فرشتوں سے کہا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ تم سب نے اس کو سجدہ کرنا ہے، کہ اصل انسان اس کی روح ہے۔
اب سمجھ لیں کہ یہ روح جو دنیا کے اندر جب تک اس جسم کے ساتھ متصف ہے تو اس کے اندر ہمارا اختیار چلتا ہے، ہم اپنے اختیار سے نیکی کریں گے، اپنے اختیار سے گناہ کریں گے۔ کوئی بھی شخص گناہ پہ مجبور اگر ہوتا ہے تو اس کو اس گناہ کا گناہ نہیں ہوتا۔ ہاں، جو انسان اپنے ارادے اور اختیار سے گناہ کرتا ہے اس کے ذمے اس گناہ کا معاملہ ہے۔ اب اس کو سمجھے، اس حدیث کے اندر اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث عرض کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے عرض کیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کبھی کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اس کو پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے، حالانکہ اس کو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ ایسے ہی بعض مرتبہ بات کرتے کرتے ایک بات بڑی کھل کے ہمارے دل میں آتی ہے، اگلی مرتبہ اتنا کھل کے بات نہیں آتی، یعنی آج تو بات کرنے کا جی چاہ رہا ہے، کل یہ بات کرنے کا دل ہی نہیں کرے گا، آج اس سے ملنے کا دل کر رہا ہے، کل اس سے ملنے کا دل ہی نہیں کرے گا۔ تو یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں ایسے خواب دکھائی دیتے ہیں جو کہ بالکل سچے ہوتے ہیں اور اس کی نشانی ہمیں پہلے بتا دی جاتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس کی تعبیر ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو ان تینوں سوالوں کا جواب کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان تینوں سوالوں کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہوا تھا۔ چنانچہ جب میں نے یہ پوچھا کہ ہم جب کسی انسان کو دیکھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے پہلے اس کو کہیں دیکھا ہوا ہے اور دل میں اس سے محبت محسوس کرتے ہیں، ایک مناسبت اور ایک تعلق محسوس کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی روحیں جب آسمانوں پہ تھیں تو یہ روحیں آپس میں ملا کرتی تھی، آپس میں تعلق رکھا کرتی تھی، آپس میں میل جول تھا۔ اس میل جول کا اثر یہاں پر محسوس ہوتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، حالانکہ جانتے نہیں ہوتے۔ انسان کو لگتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوا ہے لیکن ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہوتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روح نے اس کو دیکھا ہوتا ہے، تو روح نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوتا ہے، عالم برزخ میں ملاقات ہوئی ہوتی ہے، اس وجہ سے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس کو پہلے کہیں دیکھا ہے۔ یہ ایک حقائق ہے جو ہم عام طور پہ آج کل تو اس کو ٹال دیتے ہیں، ورنہ ایسا ہے۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہمیں کوئی بات کرنے کا جی چاہتا ہے اور بات کرنے کا جی نہیں چاہتا، ہمارا اس کا تعلق بھی روح کے ساتھ ہے کہ روح کے قلب پر کبھی کوئی بادل نمایاں ہوتے ہیں، کبھی کوئی بادل چھائے ہوتے ہیں۔ جب کسی چیز کا کوئی بادل آیا ہوتا ہے تو اس بات کرنے کا جی کرتا ہے۔ اور دیکھیں ابھی اس وقت یہ چیز کھانے کا دل کرے گا، بالکل صبح ناشتے کے بعد یہ کھانے کا جی نہیں کرے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے کہ روح کے دل پر کچھ بادل آئے ہوتے ہیں، بادل جیسے بادل چھا جاتے ہیں ایسے روح پر بھی کوئی چیزیں چھا جاتی ہیں، جیسے ہم روح کو نہیں جانتے ایسے ہم ان چیزوں کو بھی نہیں جانتے، لیکن جیسے روح کا اثر ہے ایسے ان چیزوں کا بھی اثر جیسے بادلوں کا ہوتا ہے ویسے۔ تو ایسے روح پر بادلوں کا اثر ہوتا ہے، ان بادلوں کے اثر کی وجہ سے روح کبھی کوئی بات کھل کے کرتی ہے، کبھی کوئی بات کرنے کا جی نہیں کرتا، تو یہ وجہ ہوتی ہے۔ اور تیسری بات کہ جب انسان مر جاتا ہے کہ انسان کو سچے خواب آتے ہیں، جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کی روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے، لیکن روح کا اپنے جسم کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے جو تعلق ناقابل بیان ہے۔ جیسے آپ ایک دیہاتی سے کہیں کہ بھئی میرا موبائل جو ہے وہ سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہے، جڑا ہوا ہے۔ کہاں سے جڑا ہوا؟ دیکھو میں ہاتھ ماروں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اس کو نہ پتا ہے کہ سیٹلائٹ ہے، اس کو نہ پتا ہے کہ وائی فائی ہے، تو وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا۔ ایسے انسان روح کو نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ نے فرما دیا کہ قل الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا، ہم نے تمہیں روح کے بارے میں علم نہیں دیا۔ اب روح جسم سے کیسے جڑی ہوتی ہے ہم نہیں جانتے۔ جب تک یہ روح جسم کے اندر ہے انسان زندہ ہے، جب یہ روح نکل جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، کوئی بھی صحیح جواب نہیں۔ تو یہ روح انسان کے جسم سے سونے کے ساتھ ہی نکل جاتی ہے، لیکن روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کو سوئی مارو تو یہ فوراً اٹھ جاتا ہے، لیکن اگر یہی آدمی بے ہوش ہو تو سوئی مارنے سے بھی نہیں اٹھے گا، لیکن وہ مرا ہوا نہیں ہے، روح کا تعلق اس سے کمزور ہو گیا، دماغی اعضاء کو، دماغی چیزوں کو سلا دیا تھا۔
تو ایسے ہی سونے کے ساتھ روح نکل جاتی ہے، اور روح نکلنے کے بعد کبھی اس کو شیطان لے جاتا ہے، کبھی اس کو رحمان لے جاتا ہے۔ جب اس کو اللہ رب العزت لے جاتے ہیں تو الرؤیا صالحہ من اللہ والحلم من الشیطان، تو اچھے خواب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، برے خواب شیطان کی۔ تو روح جو ہوتی ہے نا، روح اور روح کے اندر 3 ڈائمنشن نہیں ہوتی۔ 3 ڈائمنشن مطلب یہ ہے کہ 3 ڈسٹینس جو ہے، اوپر کا، دائیں کا، بائیں کا، ہر طرف کا جو ڈائمنشن ہے، جو ڈسٹینس ہے، روح کے لیے کچھ نہیں۔ روح 1 سیکنڈ میں امریکہ پہنچ جائے گی۔ ابھی آپ سوچیں، امریکہ پہنچ جائے گی، روح 1 سیکنڈ میں تیسرے آسمان پہ پہنچ جائے گی۔ روح کے لیے ڈسٹینس نہیں ہے۔ روح کے لیے سن 2090 کو سوچیں تو کوئی سوچنا مشکل نہیں ہے۔ تو جیسے ہماری سوچ مشکل نہیں ہے، ایسے روح کا بھی 2090 میں پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی روح اس وقت دیکھ لے گی 2090 میں کیا ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے 1000 سال پہلے چلے جائیں تو روح 1 سیکنڈ میں وہاں چلی جائے گی اور جا کے دیکھ لے گی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ یعنی روح کے لیے یہ ایک زمانہ ہی، ایک چیز ہی الگ ہے۔ روح کے لیے ایک معاملہ، ایک دنیا، ایک ڈسٹینس، یہ سب مختلف ہے۔ تو روح ایسے ہی اللہ کے علم کی کچھ چیزوں کو دیکھ لیتی ہے جو کہ اشارے کے طور پہ آتے ہیں، چنانچہ وہ آسمانوں پہ لکھا جا رہا ہوتا ہے اور روح اس کو دیکھ لیتی ہے۔ جب روح اس کو دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے۔ اب وہ چونکہ جسم سے تعلق رکھتی ہے تو وہ خواب کے ذریعے سے نظر آ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنا خواب کسی کو مت سناؤ الا حبیب او لبیب، کسی عالم دین کو سناؤ یا کسی بہت ہی اچھے گہرے دوست کو سناؤ، اس کے علاوہ اپنا خواب کسی کو مت سناؤ، اس لیے کہ وہ روح نے اس چیز کو دیکھا ہے۔ اب جو اس کو سمجھے گا وہی اس بات کا جواب دے گا۔ فرمایا خواب ایسے ہے جیسے کبوتر کے پاؤں پہ رکھا ہوا گندم کا دانا، اگر کبوتر اڑ گیا تو دانا گر جائے گا، اگر کبوتر نے اس کو پکڑ لیا تو دانا ادھر چلا جائے گا جہاں کبوتر جا رہا ہے۔ تو ایسے ہی خواب ایسے ہے کہ تعبیر بتانے والے کے اوپر موقوف ہوتا ہے کہ اس نے جیسے بتایا ویسے۔ تو جیسے روح کے یہ معاملات ہوتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح کے یہ معاملات بھی ہوتے ہیں کہ ان روح المؤمنین، کہ 2 مومنوں کی روحیں لیلتقیان فی مسیرۃ یوم، ہر روز ملتی ہیں، یعنی 1 دن کے فاصلے سے ملتی ہیں، اور ہر ایک دوسرے سے ملتی ہے۔ جو روح ایک دوسرے سے ملتی ہے وہ آپس میں محبت کی وجہ سے ملتی ہے، اور جو روح آپس میں جھگڑتی ہے وہ آپس میں نفرت کی وجہ سے جھگڑتی ہے۔ چنانچہ ہماری روحیں بھی ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اگرچہ اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے، لیکن مومنین کی روحیں آپس میں، روح المؤمنین، 2 مومنوں کی روحیں آپس میں ملتی ہیں، یعنی کہ کروڑوں مومنین ہیں تو ہماری روحیں ملتی ہیں، اس لیے کہ روح کے لیے کوئی ڈسٹینس نہیں ہے، اس کے لیے 1 منٹ بھی برابر ہے اور 1 کروڑ منٹ بھی برابر ہیں، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، کہ اے جنات اور اے انسانوں، اگر تم اس کائنات سے نکل سکتے ہو تو فانفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، تم اس میں سے نہیں نکل سکتے، ہاں الا بسلطان، ہاں اگر اللہ نکالنا چاہیں تو نکلتے ہیں۔ تو ہمارا خواب جو ہے وہ کبھی کتنا لمبا ہوتا ہے لیکن وہ لگتا ہے کہ 2 سیکنڈ میں آ گیا۔ تو ایسے ہی روح کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا، لہذا مومنین کی روح ایک دوسرے سے ملتی ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ تو بتایا تمہاری روحیں بھی آپس میں ملتی ہیں، لہذا آپس میں کوئی بھی محبت کرنا چاہے گا، کوئی بھی جوڑ رکھنا چاہے گا تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ محبت کی بنیاد روح ہے، نفرت کی بنیاد روح ہے، اور جب روح ہی آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر 2 مومن آپس میں محبت کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے 2 مومنوں کے درمیان کینہ اور بغض رکھنے کو حرام قرار دیا، تو یہ حرام ہے، چاہے کوئی قصوروار ہے چاہے کوئی قصوروار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے